صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا سارا وقت نفلی عبادات کا، ورد وظائف کا جو وقت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ میں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھ کر گزارا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے اِذًا یکفی ہمک، ارشاد فرمایا کہ پھر یہ درود پاک پڑھنا تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک سیرت پر مبنی، ان کے انداز زندگی پر، ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت، فرما برداری، دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دینا، کفار اور مشرکین کی جانب سے کیے جانے والے ظلم اور ستم کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، اور اسی طرح بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی سیرت کے ذریعے روشن پیغام دینا کہ لوگ اس کو اپنا کر، اس پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج ذکر خیر کرنا ہے ایک بڑے ہی مشہور صحابی رسول کا، لیکن یہ اپنے نام کے ساتھ مشہور نہیں ہے۔ نام تو ہو سکتا ہے بہت سے کم افراد ان کا جو درست نام ہے اصل وہ جانتے ہوں، لیکن جس لقب سے، جس کنیت سے یہ معروف ہیں، مشہور ہیں، اس سے تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ ایک ایسے صحابی رسول کا ذکر، عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت، اللہ اکبر، دنیا کی آسائشوں سے بیزار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے مثال فرما بردار بندے، اور وہ صحابی رسول جنہوں نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، یعنی بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے کی جنہیں سعادت نصیب ہے۔ 3 افراد نے پہلے اسلام قبول کیا تھا ان سے، اور چوتھے یہ صحابی رسول تھے، اور وہ عظمت والے صحابی رسول ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی انہوں نے کبھی کسی جھوٹے خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا تھا۔ ان صحابی رسول کا ذکر خیر کرنا ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان میں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے اندر ایک عبادت گزار کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے، حق بات کے اندر کسی قسم کی پس و پیش نہیں فرمایا کرتے تھے، جو بات حق ہے، درست ہے، اسے فرما دیا کرتے تھے۔ اس بات کا خطرہ، اس بات کا ڈر قطعاً آپ کے دل میں نہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، کوئی ملامت کرے گا، کوئی برا کہے گا، نہیں، جو بات درست ہوتی، جو بات حق ہوتی، اسے فرما دیا کرتے تھے۔ ایک ایسے صحابی رسول کا ذکر، اللہ اکبر، بادشاہوں کی ہیبت، حکمرانوں کا رعب اور دبدبہ، اسے بھی آپ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بات آپ نے کہنی ہے
کہہ دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے اسلامی طریقے پر سلام کرنے کی سعادت پانے والے صحابی رسول، اللہ اکبر، ایک ایسے صحابی رسول جنہوں نے سب سے پہلے علم البقاء یعنی احوال آخرت کا جو علم ہے اس میں آپ نے کلام فرمایا، وعدے کو پورا فرمانے والے، وصیت پوری فرماتے، مصائب پر آلام پر صبر فرمانے والے، اللہ اکبر، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم دین کا شرف پانے والے، اور دنیا سے ایسے بے رغبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ صورت و سیرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ان صحابی رسول کو دیکھے جو صورت میں بھی اور سیرت میں بھی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے مثل ہیں، ان کے مشابہ ہیں۔ کون ہیں وہ؟ نام ہے ان کا حضرت سیدنا جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، حضرت سیدنا جندب بن جنادہ یہ صحابی رسول ہیں۔ جندب نام ہے آپ کا، لیکن جس نام سے آپ کی شہرت ہے اور تقریباً سبھی مسلمان آپ کو جانتے ہیں، وہ نام ہے آپ کا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، عظیم صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اور قبیلہ بنو غفار سے آپ کا تعلق تھا۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مددگار فرمایا ہے، اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ یہ سارے کے سارے فضائل، سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، خود فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے، میں اسلام سے پہلے بھی نماز ادا کیا کرتا تھا، قبول اسلام سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام سے پہلے آپ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آسمانوں کے مالک کی، وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ یوں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنا اسلام سے پہلے عبادت کرنے کو بیان فرمایا۔ فرماتے کہ میں رات کے وقت نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور نماز کی حالت میں ہی سحری کا آخری وقت آ جاتا تھا، ساری رات گزر جاتی، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتے۔ فرماتے پھر مجھ میں سکت باقی نہ رہتی، طویل قیام کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھ میں طاقت نہ رہتی تو میں کھڑا رہنے کی وجہ سے، یعنی اتنا طویل قیام کرنے کی وجہ سے ارشاد فرماتے تھک کے زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا عبادت کا، نماز کا ذوق اور شوق، اور یہ وہ شوق ہے جو اسلام لانے سے پہلے آپ جس انداز میں عبادت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ میں یوں پھر بے جان ہو کر گر جایا کرتا تھا، سکت مجھ میں باقی نہ رہتی، تھک جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ سورج بلند ہو جایا کرتا تھا۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی غور کریں، ہمارا عبادت کا انداز کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو فرض نماز ہے اس کے اندر ہم کتنا قیام کرنا پسند کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں پر، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر ہمیشہ اکتفا کرنا۔ نماز اگرچہ درست ہے، لیکن ہم میں غور کریں، ہم غور کریں اپنے اس انداز پر کہ اگر فضول گپ شپ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو گھنٹوں بیت جائیں، ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ جیسے فی زمانہ لوگوں کی مصروفیات ہیں، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیا، فیس بک پر جو ہے وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیا، گھنٹوں گزر جائیں کھڑے کھڑے، رات گزر جائے، احساس نہیں ہوتا۔ لیکن عبادت کے لیے، نماز کے لیے سستی، کاہلی اور مختصر، اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں، بلکہ بعض لوگ تو جو ہے وہ ان کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا سیکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت خوش دلی کے ساتھ کریں۔ کاش اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا رحم آتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کیسا فضل، کرم اور عنایت فرماتا ہوگا کہ جو عبادت کرتے کرتے تھک کے گر جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کا اپنا ذوق ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اسلام ہر ایک سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ قیام اتنا طویل کرے کہ تھک کے گر جائے، لیکن ہر ایک کا اپنا ذوق ہے۔ جب لو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب لگی ہو، رب کی بارگاہ میں سرمسجود ہو بندہ، تو پھر بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ رات کے گزرنے کا بھی احساس نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا سچا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نماز میں خشوع خضوع، یکسوئی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جب پہلی بار حاضر ہوئے، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ سفر کر کے جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے مکہ پاک حاضر ہوئے، لیکن کسی سے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھ نہ سکے آپ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ کو مسافر خیال کیا کہ کوئی مسافر ہے، سفر کر کے آیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے، مہمان کے طور پر مہمان نوازی کی، خاطر مدارت کی، اور اگلے دن پھر جو ہے نا اپنے گھر لے آئے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ یہاں اس شہر میں آنے کا مقصد کیا ہے، کدھر سے آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا مقصد بیان کیا، بتایا۔ تو آپ نے جب بتایا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ لیکن چونکہ لوگ نئے نئے اسلام قبول کر رہے تھے اور کفار اور مشرکین دشمن تھے ان لوگوں کے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ رستے کے اندر کوئی خطرے والی بات دیکھی تو میں رک جاؤں گا، اور خاص انداز بتایا کہ اس انداز میں رک جاؤں گا اور تم ساتھ سے گزر جانا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی سفر کر کے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اسلامی طریقے پر سلام کرنے کی سعادت آپ نے حاصل کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور قبول اسلام کے بعد چونکہ یہ وہ وقت تھا، اس وقت میں جس نے اسلام قبول کیا گویا کفار اور مشرکین اس کے در پہ ہو جایا کرتے تھے اور مختلف طرح سے اذیتیں تکلیفیں دیا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو ابتدا کے اندر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا، آخر کار آپ اپنے قبیلے کی طرف واپس پلٹ آئے، پھر غزوہ خندق کے اندر شریک ہوئے۔ مبارک انداز کیسا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام بھی ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی جو مختلف طرح کی خدمات ہوا کرتی تھی وہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ فارغ ہوتے اپنے کام کاج سے تو مسجد میں آ جاتے، یہیں آرام کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف پاتے
تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے مصافحہ ضرور فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان پر عنایت تھی نبی پاک علیہ السلام کی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آپ اور کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتی تو ابتدا جس بندے سے کی جایا کرتی تھی وہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور جب آپ موجود نہ ہوتے تو آپ کو تلاش کروایا جاتا کہ کہاں ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں انہیں بلایا اپنے پاس، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھک گئے والہانہ انداز میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ہاتھ اپنے جسم اطہر کے ساتھ چمٹا لیا۔ یہ محبت شفقت کا انداز تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کمال درجے کی برداشت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، شریعت پر دین پر چلنا اور مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے، اور جس زہد کے ساتھ، جس دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس نے کیا کیا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری تھی، اس کی ٹانگ توڑ دی اس نے۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، بکری کی ٹانگ کیوں توڑی؟ اس نے کہا میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ آپ مجھے مار کے گناہ گار ہوں، مجھے ماریں، سزا دیں۔ عجیب قسم کا غلام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہیں جس نے اس کام پر ابھارا ہے نا، یعنی شیطان جس نے تمہیں یہ سبق پڑھایا ہے، ارشاد فرمایا میں اسے ناراض کروں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم نے ایک کام کیا تو میں تمہاری خواہش کو پورا کرتے ہوئے میں گناہ کے اندر پڑ جاؤں، میں تمہیں سزا دوں، تمہیں جھاڑوں اور تم پر غصہ کروں۔ ارشاد فرمایا نہیں، جس شیطان نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے میں اسے ہرگز راضی نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں اسے ناراض کر کے چھوڑوں گا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر، کیسا مبارک انداز ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ بعض لوگ ٹھان لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص سے گناہ کروا کے چھوڑنا ہے، اور پھر جب تک وہ کروا نہیں لیتے گناہ اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ایسے انداز اپنائیں گے، ہائپر کریں گے، مختلف طرح کی ترغیبات دلائیں گے، دو چار دوست جو ہے پاس بیٹھ کر اور ایک کو جو ہے وہ ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، اسے شاباش دے رہے ہوتے ہیں، ارے نہیں تم یہ کر سکتے ہو، فلاں کام کر دو، فلاں کے ساتھ برا سلوک کر دو، فلاں کو گالی دے دو، ارے نہیں تم بڑی طاقت والے ہو، بھاگ جانا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درس دیا، جو سبق دیا کہ اگر کوئی شخص غلط نیت، غلط ارادے کے ساتھ آپ سے گناہ کروانا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس کے ہاتھوں کھلونا بن جائیں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا جس شیطان نے تجھے اس بات پر ابھارا ہے میں اسے ہرگز راضی نہیں ہونے دوں گا، اسے ناراض کر کے چھوڑوں گا۔ آپ نے اس کے سارے کام پر، سارے پلان پر گویا پانی پھیر کے رکھ دیا اور آپ نے اسے آزاد فرما دیا غصہ کرنے کی بجائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی برداشت جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، حلم، ٹھہراؤ کو پیدا کریں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیادی اوصاف میں سے دنیا سے بے رغبتی، مال و دولت سے اعراض اور دنیا کی جو نعمتیں اور آسائشیں ہیں اس سے آپ حتی الامکان کنارہ کش رہا کرتے تھے۔ مال و دولت کے جمع کرنے کو آپ اچھا نہیں جانتے تھے۔ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امتحان رات کے وقت نا آپ کے پاس 1000 دینار بھجوائے، سونے کے سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز کیا تھا، آپ نے صبح ہونے سے پہلے سارے کے سارے دینار صدقہ کر دیے۔ رات بھی اپنے پاس گزارنا آپ نے گوارا نہیں کیا کہ رات بھر سنبھال کے رکھوں اور پھر صبح صدقہ کر دوں گا، نا، مال آیا
اور اسی وقت آپ نے صدقہ فرما دیا کہ رات بھی میرے پاس نہ رہے، صبح ہونے سے پہلے آپ نے سارے کا سارا صدقہ فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جب غزوہ تبوک کے اندر آپ سفر پر تھے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ سب سے علیحدہ چل رہے تھے، الگ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تم تنہا چلو گے، فرمایا تنہا ہی فوت ہوگے، اور ارشاد فرمایا کہ تنہا ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا، اور واقعی جہاں آپ کا انتقال ہوا پھر تنہا اس طرح رہے کہ مقام ربضہ ایک جگہ تھی جہاں آپ نے قیام فرمایا، وہیں ٹھہرے، وہیں رکے، وہیں زندگی کے ایام کو گزارا۔ اور اللہ اکبر، جو انتقال کے وقت جو آپ کا انداز تھا وہ بھی بڑا ہی رقت والا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام ربضہ میں رہا کرتے تھے، آپ کا وصال 32 ہجری میں ہوا۔ بوقت وصال آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھیں، تو وہ رونے لگیں۔ حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، تو پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو کفن دیا جا سکے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھا، کچھ افراد تھے ہم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو چند افراد تھے، فرمایا میں بھی ان میں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ایک شخص کی موت ویرانے میں ہوگی، ویران جگہ میں ایک شخص کا انتقال ہوگا، اور ارشاد فرمایا اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت شریک ہوگی۔ فرمایا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے نا اس وقت، سب مختلف مقامات پر انتقال کر گئے۔ کسی کا شہر میں انتقال ہوا، کسی کا گاؤں میں انتقال ہوا، کسی کا کہیں، کسی کا کہیں، اور ارشاد فرماتے کہ مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک بندے کا انتقال ویرانے میں ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے جنازے میں شریک ہوگی، ارشاد فرماتے سب فوت ہو چکے، مجھے یقین ہے کہ وہ ویرانے میں فوت ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ اور اب آپ نے ارشاد فرمایا فرمان مصطفیٰ پر یقین دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم باہر جا کے دیکھو، مسلمانوں کی کوئی جماعت آ رہی ہوگی، کوئی قافلہ آ رہا ہوگا، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے۔ حضرت سیدتنا ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائیں، انتظار کر رہی تھی، آپ نے دور سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے اسی جانب جہاں آپ تشریف فرماتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب قافلے والے قریب آئے تو حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مسلمان آخری سانسیں لے رہا ہے، تم اس کے لیے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ قافلے والوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قافلے والے سنتے ہی بےتاب ہو کر، بے قرار ہو کر، بےتابانہ آپ کے پاس پہنچے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، آپ نے انہیں وصیتیں کی چند، اور پھر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیا آپ نے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ اسی قافلے میں موجود حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک انداز زندگی گزارنے کا، تحمل، برداشت، دنیا سے بے رغبتی، عبادت کا ذوق اور شوق، طویل قیام، اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں بھی عبادت کے اندر اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔